السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل حیدر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل اینڈ اکنامک ڈسکشنز۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، بجٹ 2023 پاکستان میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، اقتصادی سروے رپورٹ جو بجٹ سے ایک دن پہلے جاری کی جاتی ہے، جسے حکومت کا پرفارمنس کارڈ بھی کہا جاتا ہے، پرفارمنس رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا بجٹ کی دستاویز، اور تیسری اہم چیز جو فنانس منسٹر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں صحافی مختلف سوالات پوچھتے ہیں ان سے، جس سے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، اکانومی کی صورتحال کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو سامنے ہر کسی کو نظر آ رہی ہیں۔ نمبر ایک، اس میں پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال جس میں بالکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ دوسری صورتحال جو گزشتہ سال آنے والا سیلاب ہے جس نے بہت زیادہ تباہی مچائی، جس نے ہماری ایگریکلچر سیکٹر کو بہت زیادہ تباہ کیا۔ اور تیسرا فیکٹر جو اس میں ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہی ہے، وہ یوکرین اور رشیا کی وار ہے، جس میں پوری دنیا کی اکانومیز کو کافی دھچکا لگا ہے، کافی مہنگائی وہاں پہ آئی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی صورتحال کی طرف۔ پاکستان میں ایک طرف تو آئی ایم ایف نے فی الحال ابھی تک لال جھنڈی دکھائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ معیشت جو ہماری معیشت ہے وہ اس کے اندر استحکام آ چکا ہے اور اب ہم نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے، ترقی کی جانب بڑھنا ہے۔ منہ زور مہنگائی اور پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ سطح غربت سے نیچے ہے۔ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، جو اسکول نہیں جا رہا۔ عوام کے ساتھ اس مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اس کا ادراک شاید حکومت کو نہیں ہے۔ اور بقول ڈار صاحب، ہمیں ترقی کی جانب بڑھنا، یہ جانے کیسے ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، 4 ماہ رہ گئے ہیں اس حکومت کے ٹینیور کو ختم ہونے میں، اور تقریباً کوئی 2 ماہ رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی تقریباً کوئی 4 ساڑھے 4 ماہ کا یہ پورا ٹینیور ہے۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ حکومت 4-5 ماہ کا بجٹ پیش کرتی، حکومت نے پورے سال کا بجٹ پیش کر دیا، جسے کہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہی ہے، جسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ اب ناظرین چلتے ہیں بجٹ کے چند نکات کی طرف، جسے عام عوام کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ناظرین، 14,461 روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا، اور جو ہماری آمدن ہے اس میں جو ٹیکس ریونیو ہے جس کا ہم نے تخمینہ لگایا، ٹارگٹ کیا ہے، وہ 9200 ارب روپیہ ہماری ٹیکس آمدن ہے، جو ایف بی آر نے یا مختلف دوسرے اداروں نے ہمیں کلیکٹ کر کے دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ تقریباً کوئی 2963 ارب روپیہ ہے۔ اس میں پٹرولیم جو لیوی ہے وہ شامل ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک کے اس میں پرافٹ شامل ہے، اور اس میں اس طرح کی دوسری چیزیں جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو ٹیکس ریونیو ہمارا، جس کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 9200 ارب روپیہ۔ ناظرین، پچھلے سال اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا 7600 ارب روپے، جس کو بعد میں ریوائز کر کے 7200 ارب کر دیا گیا، اور ابھی تک ہم وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے، اور اس میں سے بھی کافی ابھی 700-800 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، اور اس کے اوپر نیکسٹ ایئر کا جو شارٹ فال ہے، جو نیکسٹ ایئر کا جو ٹارگٹ ہے وہ 9200 ارب روپیہ ہم نے رکھ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ اس وقت ہماری 0.30 پہ ہے۔ انڈسٹریل گروتھ جو ہے، ہماری انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ ہے، وہ ہماری منفی میں ہے۔ ایگریکلچرل جو سیکٹر کی گروتھ ہے وہ 1.55 ہے، بلکہ اس کے اوپر میرا ایک پہلے ویلاگ موجود ہے اقتصادی سروے رپورٹ کا، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ وہ ضرور سنیے گا، اس میں بڑی انفارمیٹیو چیزیں ہم نے بتائی ہیں۔ تو
اس میں یہ 9200 ارب روپیہ ان ساری صورتحال میں یہ کیسے اس کو کلیکشن ہوگی، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ناظرین، اس پورے بجٹ میں اگر ہم بات کریں کہ ڈار صاحب نے کوئی ٹیکس بیس کو بڑھانے کی، حکومت نے، چلیں کہہ دیتے ہیں حکومت نے کوئی ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کوئی بات کی ہو، کوئی پورا ریٹیل سیکٹر، پورا ہول سیل سیکٹر ٹیکس نیٹ سے باہر ہے پاکستان، یاد رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو فائنل لسٹ ہے پاکستان کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ریٹرن جو گوشوارہ اپنا داخل کرتے ہیں، وہ تقریباً کوئی 43-43 لاکھ ہے ٹوٹل، اور ہماری آبادی تقریباً کوئی 24-25 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس میں سے صرف اور صرف ہمارا جسے کہتے ہیں کہ 42 یا 43 لاکھ بندہ ٹیکس گزار ہے، اور اس میں سے نیل کی ریٹرن کتنے فائل کرتے ہیں اور ٹیکس کتنے لوگ ادا کرتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر ہم بعد میں ایک ویلاگ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کریں گے کیونکہ پاکستان کی ٹیکس بیس کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو موجودہ ٹیکس گزار ہیں انہی کو ہی آپ نچوڑنے کا عمل جاری رکھیں، اور اس کے اندر ایگریکلچرل سیکٹر بالکل باہر ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریٹیلر سیکٹر اور ہول سیل سیکٹر باہر ہے، اور اس میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی یا اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی، ناظرین اس کے اوپر اس میں کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد اس میں آتے ہیں کہ جو بجٹ آیا ہے اس کے اندر جو موجودہ ٹیکس گزار ہیں انہی کو ہی نچوڑنے کا عمل جاری رہے گا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ بڑے کاروباری ادارے جو ہیں ان کے اوپر سپر ٹیکس کی شرح 4% سے بڑھا کر 10% تک کر دی گئی ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیدر اور کلاتھنگ کا سیکٹر ہے اس کے اوپر جو POS ہے اس کی شرح 12% تھی، جس کو بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے، اور ایک نیا سیکشن ناظرین اس کے اندر ہم ڈار صاحب نے، حکومت نے متعارف کرا 99D انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر، کہ پچھلے 5 سال تک ادر ریونیو یا ادر انکم جس کا کہ پتہ نہیں ہے ابھی کون سی ہوگی معاف کیجیے گا، جس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی ہوگی، اس کو پچھلے 5 سال اس کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں اگر کسی کی ادر انکم مل گئی تو اس کو 50% ٹیکس کر دیا جائے گا، مطلب کہ اس کے اوپر 50% ٹیکس لگایا جائے گا۔ اب یہ ادر انکم کون سی ہے وہ FBR بتائے گا۔ میرے خیال کے مطابق اس سیکشن سے یا اس کی امپوزیشن سے عدالتوں کے اندر لٹیگیشن کے دروازے کھلیں گے، اور وہی حال ہوگا جو پچھلے سال متعارف کرایا گیا۔ ایک سیکشن تھا 7E جس کے اندر کہ ایک پلاٹ پڑا ہوا اور اس کی انکم آپ نے ڈیم کرنی ہے اکارڈنگ ٹو دا فیئر مارکیٹ ویلیو، اور اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے، وہ عدالتوں میں چلا گیا اور ابھی تک وہ لٹیگیشن میں موجود ہے۔ ناظرین، ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو کو ملا کر کل آمدن پاکستان کی 12,100، یہ بڑی مزیدار ایک سیگمنٹ ہے اس کا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو دونوں کو ملا کر اگر پاکستان کی ٹوٹل آمدن کو کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ 12,163 ارب روپے بنتی ہے، جس کا کہ تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ابھی اس کے اندر صوبوں کو دینے کے بعد، ہمارے صوبوں کو جو NFC ایوارڈ ہے اس کو دینے کے بعد تقریباً ہمارے پاس کوئی 6800 یا 6900 ارب روپے بچتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو کیلکولیشن ہے وہ بڑی مزیدار ہو رہی ہے کہ اس میں پاکستان نے اس سال میں 7300 ارب روپے سود کی مد میں ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد باقی شعبوں کو پیسے دینے ہیں، اور باقی پیسے کہاں سے آئیں گے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے لیے آبویسلی ہمیں مالیاتی اداروں کی طرف، IMF کی طرف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف، یا دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں یا جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا قرضوں کے حصول کے لیے، جو کہ ایک کافی بڑی مقدار بنتی ہے۔ مہنگائی کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ 21% اس سال تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ
میرا خیال ہے کہ اس سے اگر ہم ایکچوئل میں دیکھیں ایس پی آئی کو دیکھیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس کے اوپر جو اسٹیٹ بینک کی شرح ہے وہ 21% ہے، جسے ہم کائبور ریٹ کہتے ہیں یا جسے ہم پالیسی ریٹ کہتے ہیں، وہ 21% ہے، جو بڑھ بھی سکتی ہے اور جو کم بھی ہو سکتی ہے. اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم ترقی کی منازل کیسے طے کرنے جا رہے ہیں، یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم ترقی کی منازل کیسے طے کرنے جا رہے ہیں. تو دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں فارن ریمیٹنس کی جو ریلیف دیے گئے ہیں. فارن ریمیٹنس کو میں 50,000 ریمیٹنس کو بڑھا کر اسے $1,00,000 تک کر دیا گیا، اور آئی ٹی سیکٹر اور اس کے اندر سولر جو انڈسٹری ہے اس میں کافی ریلیف دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. فارن ریمیٹنس کا تخمینہ جو لگایا گیا ہے پاکستان کے اس بجٹ میں، وہ لگایا گیا ہے $33 ارب کے 2023-2024 میں، سال 23-2024 میں $33 ارب فارن ریمیٹنس کے طور پر آئیں گے. جبکہ ابھی جو ایک اقتصادی سروے رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں پچھلے سال کی نسبت اس سال ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہوئی ہیں. جو 2022 میں تھی وہ $26 ارب تھیں، اور جو 2023 میں اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق $22 ارب رہ گئی ہیں. اب اچھا، اس کے اندر بھی ایک بڑی مزیدار سچویشن ہے کہ انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ ڈالر کا، یہ اس میں ایک بہت بڑا اور واضح فرق ہے. اب یہ $33 ارب اس واضح فرق کے ساتھ وہ اس ہدف کو کیسے پورا کریں گے، یہ ہمیں ڈار صاحب ہی بتا سکتے ہیں. اور جی ڈی پی کا ٹارگٹ ناظرین رکھا گیا ہے 3.5%. اور ناظرین یہ تھا وہ بجٹ 2023 جو اس پہ ہمارا مختصر سا ایک جو تجزیہ ہے، جو جائزہ ہے، وہ بڑا ناقص تجزیہ ہم نے پیش کیا ہے، مگر اس کے اندر فگرز کو کوشش کی ہے کہ وہ ایگزیکٹ رکھی جائیں. اس بجٹ میں پھر دوبارہ بتاتے جائیں کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی مجھے کوئی ایسی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی. ہو سکتا ہو مجھے نہ سمجھ آئی ہو. تو اس ساری صورتحال کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اپنے اہداف جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں بجٹ میں وہ پورا کرے گی، اور ہم اپنے ملک، اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کی دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان پروردگار پاکستان کے کو ان مسائل سے نکالے اور اس کو ترقی دے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.